یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں، فلک کے دشت میں ستاروں کی آخری منزل، کہیں تو رکے گا شب سستی موج کا ساحل، ابھی چراغ سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں، ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ ابھی منزل نہیں آئی۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ اسٹیٹ وتھ ایڈوکیٹ عتیق الرحمان صدیقی۔ آج کی اہم خبروں کے ساتھ اور اپنی قانونی اور سیاسی تجزیے کے ساتھ میں اپنے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ لوگ مسنگ ہو رہے ہیں اور ریاست کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ جسٹس ارباب محمد طاہر، آپ ہمیں وہ لکھنے پر مجبور کر رہے ہیں جو لکھتے ہیں تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جسٹس ارباب طاہر نے ابھی آج ایک کمنٹس دیے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک کارکن ہے، ان کو ابڈکٹ کیا ہوا تھا، اس اغوا کے کیس میں ان کی رپورٹ تھی، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی۔ اس پہ جسٹس ارباب طاہر نے ایک اور آبزرویشن دی کہ 2 گھنٹے دے رہا ہوں، رپورٹ نہیں چاہیے، بندہ چاہیے۔ آج اسلام آباد پولیس کو شو کاز کر کے گھر کیوں نہ بھیج دیں۔ یہ بڑے انتہائی اہم جو آبزرویشن ہمارے چیف جسٹس ارباب طاہر صاحب نے دیا ہے، بالکل ایبرپٹ ہے، اور انشاءاللہ اس کی وجہ سے ریسٹیننگ، ان کو جو ریسٹیننگ ہوگی، جو لا انفورسنگ ایجنسی اس وقت پاکستان میں لا قانونیت مچائی ہوئی ہے، اس میں سے ایک گزارش یہ ہے کہ تقریباً 2 ہفتے میں پاکستان تحریک انصاف کے لاہور سے، پنجاب سے اور اسلام آباد سے تقریباً 10 کارکن جو ہے وہ ایبڈکٹ کیے گئے۔ اسلام آباد میں ایبڈکشن کے حوالے سے احمد نواز کا جو جنجوعہ کا تھا وہ چل رہا تھا، پھر سمیع اللہ کا چل رہا تھا، پھر ایک اور ایبڈکشن ہوئی ہے رضوان احمد جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ان کے بھائی نعمان احمد کی، ان کا بھی کوئی ویئر اباؤٹس نہیں تھا، جس کو کیس کو میں فالو کر رہا تھا۔ آج بہت سے کیسز یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھے، اس کا احوال اور آج کی جو نئی اپڈیٹس ہوئی ہیں، بریک تھرو ہوئی ہے، اسپیشلی جو پاکستان تحریک انصاف کے جو سینٹرل آفس G84 میں واقع ہے، کس طرح سے لا انفورسنگ ایجنسی نے وہاں پر ریڈ کیا اور اس کے مقاصد کیا ہے، یعنی کہ مالا پیڈیز کون سے ہیں، مضمون مقاصد کیا ہے، اس میں بھی میں روشنی ڈالوں گا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی جو DB تھی، جس میں میڈم سمد رفت صاحبہ بھی تھی، اس میں ڈفرینٹ پٹیشنز تھی، اور سب سے اہم جو کیس تھا جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف ایک اور ناجائز توشہ خانہ کا کیس بنا رہے ہیں، اور یہ آف شوٹ ہے جو پہلے توشہ خانہ کا ناجائز کیس بنایا تھا۔ ابھی میں ایک نیب کے جو امپلائیز ہیں ان کے بارے میں نام تو راز میں رکھا جاتا ہے، تو ان سے پوچھ رہا تھا تو انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ لا قانونیت ہے اور تمام معاملات زبردستی طریقے سے چلائے جا رہے ہیں۔ تو ایک اور توشہ خانہ کے کیس جس میں چھوٹے موٹے گفٹ جو عمران خان صاحب کو یا بشرا بی بی کو ملے ہیں، جس میں چھوٹی موٹی کوئی گھڑی ہے، کوئی اور گفٹس ہیں، تو اس حوالے سے ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اور ابھی تک انہوں نے اس کو کنورٹ نہیں کیا ہے ریفرنس میں۔ اسی کو چیلنج کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے اور بشرا بی بی کی طرف سے ریٹ پٹیشن میں، جو کہ فکس تھی آج عامر فاروق صاحب کی DB میں۔ لیکن اس کا حوال مختصر یہ کہ آبجیکشن لگا ہوا تھا کہ یہ مینٹینیبل کیسے ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اس پہ آبجیکشن ریز جو کیا تھا اس کو سیٹسفائی کیا گیا۔ اس کا لب لباب یہ تھا کہ جناب ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے، یہ تو جوڈیشری نے فیصلہ کرنا ہے، جج نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کیس مینٹینیبل ہے کہ نہیں، تو ایڈمنسٹریٹو طور پہ اس کو ایسا نہیں کیا جا سکتا، اور اس بات کو تسلیم کیا DB جسٹس عامر فاروق صاحب کی، اور پھر ان کو پراپرلی فکس کر دیا ہے ریگولر ہیئرنگ کے لیے تھرسڈے کے لیے۔ اس کے علاوہ ایک اور کیس بھی تھا جو جسٹس عامر فاروق صاحب کے کیس میں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے جو ٹریبونل کام کر رہا تھا، جسٹس جہانگیری صاحب کی الیکشن ٹریبونل کام کر رہا تھا جسٹس طارق جہانگیری صاحب کی سربراہی میں، اور بڑی تیزی سے اور ان اکارڈنس ود لا جو 3 ہمارے MNAs ہیں فارم 45 کے، سید علی بخاری صاحب ہیں، عامر مغل صاحب ہیں، شعیب شہن صاحب ہیں، انہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا، اس کو یہاں پر کیا تھا کہ جناب جو آڈینس لے کر آئے ہیں حکومت ان کا کولابریشن ود الیکشن کمیشن آف پاکستان، دیٹ از بیسڈ آن مالا پیڈی ٹو الٹیریئر موٹیوز، اور یہ ٹینیبل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ججز کے حوالے سے کہ جناب وداؤٹ کنسلٹیشن آف دی چیف جسٹس وہ کس طرح سے کسی جج کو چینج کر سکتے ہیں، اور یہ پاسبل نہیں ہے۔ مختصر یہ ہے کہ آرگومنٹس ہوئے ہیں، اور نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ کالبند دوبارہ کل کے لیے پڑی ہے، اور اس میں بھی بریک تھرو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ
جو آج رضوان ہمارا ایک سوشل ایکٹیوسٹ، اس کے بھائی کو اغوا کیا گیا تھا، وہ میڈم سمن رفت صاحبہ کی کورٹ میں آج فکس تھا، اس میں میں مین کونسل تھا اور اس میں ہماری بہن طلعت رضوان صاحبہ بھی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ پہلے ایک ٹیکنیکل غلطی کی تھی، اس سے پہلے ایک اور پٹیشن فائل کی تھی، ہیبیس پٹیشن، اس پہ ہم نے دوبارہ فائل کی ہے، اور پہلے ان کی ڈائریکشن پہ، جیسے چیف جسٹس صاحبہ کی ڈائریکشن پہ ہم نے ایک ایف آئی آر دی ہے درخواست دینے کے لیے تھانہ کھنہ میں۔ اب وہ کہتی ہیں کہ جناب وہ 22 میں بھی آپ کو جانا چاہیے۔ بہرحال ہم نے کمپلائنس کے لیے کہ ٹھیک ہے جی آپ ڈیٹ دے دیں، ہم 22 میں بھی چلے جائیں، گو کہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے، یہ ہیبیس پٹیشن ہے، اور انسان کی لائف جو ہے نا، لبرٹی، وہ سب سے پرائم امپورٹنس کی ہوتی ہے، اور آرٹیکل 9 جو ہے نا دیٹ از ویری کوجنٹ ریڈ ود آرٹیکل 8 اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ کہا گیا۔ مختصر یہ ہے کہ وہ آج ہم نے 22 کی لگا دی ہے، اور پھر ہم اس کو ریلیز جو کروایا اس پہ پھر دوبارہ سے انشاءاللہ فائل کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک جو ہی نہیں اب بریک تھرو ہوئی ہے، ابھی کچھ گھنٹہ پہلے معلوم ہوا کہ جناب لا انفورسنگ ایجنسی نے انڈر دی امبریلا آف اسلام آباد پولیس ریڈ کیا ہے سینٹرل آفس پاکستان تحریک انصاف، جو کہ G84 میں موجود ہے، وہ بھی مالا پیڈیز ہیں، الٹیریئر موٹیوز کے لیے ہے۔ مختصر یہ کہ یہ ملک میں تباہی و بربادی پھیرنے کے علاوہ ان کا پیچھے کوئی آپشن نہیں ہے، اور وہاں پر جا کے پھر پہلے خبر آئی کہ جناب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی کو بھی، اور پھر سیکرٹری انفارمیشن ہمارے جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ رؤف حسن صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لیکن ابھی تازہ خبر ہوئی ہے کہ جو کہ چلی ہے کہ چیئرمین جو گوہر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جناب میں خود گیا تھا پولیس لائن تک، اور رؤف صاحب کو بھی لے کر گئے ہیں، اور مجھے انہوں نے اپنی گاڑی میں بٹھا کے تو گھر چھوڑ دیا ہے، اور انہوں نے کہا جناب ہمیں آپ مطلوب نہیں ہے، ہمیں میاں رؤف حسن صاحب کو مطلوب ہے، اور رؤف حسن صاحب کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ اب کس میں گیس میں گرفتار کیا ہے، پہلے سینٹرل آفس میں پوچھتے رہے، لیکن انہوں نے بتایا کچھ نہیں اور لے گئے ہیں۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کس کیس پہ بک کرتے ہیں، جس طرح احمد نواز جو کہ 1.5 ہفتے اغوا رہا، اور پھر آج سنا ہے وہ ATC کورٹ میں پیش کر دیا گیا، غالباً طاہر سپرا صاحب کی کورٹ میں۔ اور مزے کی بات ہم اندازہ لگائیں، ایک شریف جنٹل مین پڑھا لکھا آدمی پہ کیا کیس ڈالا گیا ہے جناب، اس میں ڈالا گیا گن پاؤڈر کی، ان کے پاس بارود نکلا ہے اور یہ دہشت گرد ہے۔ انشاءاللہ یہ کیس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ واش آؤٹ ہو جائے گا، لیکن اس کو سامنے لا کے تو یہ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اب رؤف حسن صاحب کے کیا مقدمہ ڈالتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہماری اس وقت جو سوشل ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی، میڈیا کی ٹیم ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چند لوگ چلا رہے ہیں، ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستان کا ہر شخص جو جس کے پاس موبائل ڈیجیٹل چیزیں ہیں وہ خود سوشل میڈیا ہے، وہ اپنی ایکٹیویٹیز نہیں چھوڑیں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اغوا کر کے، ان پہ مقدمات کر کے، ناجائز مقدمات کر کے دوسروں کو ہراس کر کے روکا جائے کہ کسی طرح بھی جو ہے جو پاکستان میں غیر قانونی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، لا قانونیت چل رہی ہے، ان کو ڈرا دھمکا کے گھر پہ چپ کرا دیا جائے گا۔ لیکن یہ سمجھ نہیں پا رہے، ایسا نہیں ہوتا، تاریخ پڑھ لیں کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ وقت کے ساتھ یہ موومنٹ مزید ہوگی، اور آپ کی سکی مزید بڑھے گی، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو جتنے بھی ورکر سپورٹر جو ایکٹیو ہیں، دے آر ہائیلی ایجوکیٹڈ پیپل لائک اس۔ ہم پاکستان کے اصل شہری ہیں، ہم پاکستان کے اصل محب وطن شہری ہیں، اور ہمارا تن من دھن پاکستان کے قربان ہے، پسینہ بھی بہائیں گے، خون بھی بہائیں گے، اور ہر اس شخص کے ساتھ، چاہے وہ سرکاری ہے یا غیر سرکاری ہے، جو سیاسی مافیا سے ہے، جو پاکستان کو تباہ و برباد کر رہا ہے، وہ اس کے خلاف ہم برسر پیکار ہیں، اور انشاءاللہ خون کے آخری قطرے تک پاکستان کے لیے کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور خبر آپ کو بتاتا چلوں، جس طرح بہت تیزی سے چل رہا ہے کہ اس وقت آپ کا ٹارگٹ عوام کو انہوں نے تباہ و برباد کرنا ہے، ان کا خون چوس رہے ہیں، بلکہ ان کے گودوں سے، ان کے ہڈیوں سے گودا بھی جو ہے وہ نکال رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ چند لوگوں کے جیب میں پیسہ جانا۔ آپ دیکھ لیں بجلی کے پرائس، آپ دیکھ لیں پیٹرول کے پرائس، یہ بڑھا کے صرف ٹیکس اکٹھا کر کے اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں، اور یہ تجوریاں بھر کے پاکستان سے باہر لے جا رہے ہیں۔ آج کل جو برننگ ایشو ہے وہ بجلی کا ہے، اس پہ جمعے کو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اکراس پاکستان ایک احتجاج بھی کرے گی۔ لیکن بجلی کے حوالے سے اس کا کرکس بتا دوں، اب سب لوگوں کو معلوم ہے، لیکن اس میں مختصر یہی ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ جتنی بھی اینٹیز ہیں جو کہ IPPs جو بجلی بنا رہی ہیں، وہ تقریباً 80% پاکستانیوں کی ہیں، اور انہی کی ہے جو اس وقت حکومت میں ہے، اور 40 گھرانے جو ہے نا اس میں ہیں، اور بے شمار کئی ابھی کل گوہر اعجاز صاحب بتا رہے تھے جو کہ اس پہ فگرز رکھتے ہیں کہ جناب بہت سی ایسی کمپنیز ہیں جنہوں نے آج تک ایک یونٹ بھی نہیں بنایا، اور ماہانہ جو ہے
10,000 करोड़ रुपए उनकी जेब में जा रहे हैं। 1,000 करोड़ में 10 अरब रुपए, और एक साल का तकरीबन 120 अरब रुपए विदाउट मेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग सिंगल यूनिट उनकी जेब में जा रहा है। इसी तरह से कोई 10% पे काम कर रहा है, कोई 15% पे ये इनके प्लांट्स काम कर रहे हैं, लेकिन इनको कैपेसिटी पेमेंट के मद में जो है तकरीबन पैसे अरबों में मिल रहा है। और एक मुताबिक अंदाजे के मुताबिक जो सरमाई बनती है 450 अरब रुपए, और 450 अरब रुपए को आप 4 से ज़रब दे दें तो तकरीबन ये बन जाता है 1800 अरब रुपए एक साल का इनकी जेब में, इन फस्ताइयों के, इन गारतगरों के, इन करप्ट लोगों के जेब में जा रहा है। तो अवाम इस चीज़ को समझे और पाकिस्तान के साथ खड़े हो, और जितने भी करप्ट लोग हैं किसी भेस में भी हैं उनको आप पहचानें, और इंशाल्लाह इनके ख़िलाफ़ अल्लाह ने भी कहा है जिहाद करो, हमारे रसूल ने भी कहा है, हमारे दीन के अलावा हमारी सोसाइटी, हमारी इंसानियत भी कहती है कि अपनी ज़ात का मत, कौम की ज़ात का सोचो। तो हम जैसे लोग ये हज़ारों में, लाखों में नहीं, इंशाल्लाह करोड़ों में है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए हम अपने ज़ाती मफादात को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, और आखिरी दम तक इंशाल्लाह जंग लड़ेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेरे वीलॉग को जो है सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल्स को आप जो है लाइक कीजिए, बल्कि बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ताकि हम फायर वॉल जो इस वक्त लगा हुआ है उसको हम शिकस्त दे सकें। नेक्स्ट वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।